آج کے بیان میں ہم سنیں گے حیات انبیاء کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی سے زندہ ہیں۔ اپنے مزارات طیبات میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔ کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ان کو ایک آن کی موت ان پر طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، لہذا شہید کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ نہ تو انبیاء کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اور نہ ہی ازواج انبیاء کی ظاہری وفات کے بعد نکاح کہیں اور کر سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا، حدیث میں بھی واضح طور پر یہ بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے جب یہ وعدہ فرما لیا تو اس وعدے کی تصدیق کے لیے، یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انبیاء پر موت طاری ہوئی، موت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ اس کے بعد رب کریم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دی۔ اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کا مطلب موت۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط چھانی ہے۔ اجل تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، مگر کیسی کہ فقط موت ان پر چھانی ہے۔ اس کے بعد ان کی حیات ویسی ہی جسمانی ہے۔ اس آن کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو حیات حقیقی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں دلائل بھی آج ہم سنیں گے۔ آپ نے سنا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ شہید جو ہیں زندہ ہوتے ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر شہیدوں کو مردہ کہنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ نے مردہ خیال کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، مردہ کہنا تو دور کی بات، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ تصور بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں، اپنے رب کے یہاں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے، یہ دو آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان سے دو طریقوں سے انبیاء کی حیات پر استدلال ہوتا ہے۔ دو طریقے سے انبیاء کی حیات ان آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب شہید زندہ ہوں
جب شہید زندہ ہوں اور وہ نبی کے امتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب شہید زندہ ہیں اور وہ نبی کے امتی ہیں تو پھر نبی کا زندہ ہونا بدرجہ اولا سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ امتی نہیں، وہ تو ان کے آقا ہیں، وہ تو ان کے نبی ہیں۔ اگر نبی کو زندہ نہ مانا جائے اور امتی کو زندہ مان لیا جائے، بھی فلاں آدمی شہید ہوا تھا لہٰذا وہ شہید ہے، شہید تو زندہ ہیں قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور نبی کو شہید نہ مانا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امتی نبی سے فضیلت میں بڑھ گیا۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر نبی کو زندہ نہ مانا جائے، اس کے کسی امتی کو شہید کو زندہ مانا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ امتی نبی سے فضیلت میں بڑھ گیا، امتی افضل ہو گیا، کیونکہ وہ زندہ ہے، شہید ہے، اور نبی زندہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب امتی فضیلت میں بڑھ گیا، حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ نبی سے افضل و اعلیٰ کوئی بھی امتی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شہید ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فضیلت اور افضلیت انبیاء کے لیے خاص ہے، نبی رسولوں سے افضل امتی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ دلیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بعد میں یاد بھی رہے گی، یہ یاد ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے شہادت سے نوازا ہے، ہمارے آقا بھی شہید ہیں، نبی پاک اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ آئیے میں اس پر آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک سناتا ہوں۔ صحیح بخاری باب مرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات، حضور علیہ السلام اپنے مرض وصال میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ ہماری امی جان حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام اپنے مرض وصال میں فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر سے میری رگ جان منقطع ہو رہی ہے، اس زہر کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور زہر کھلانے کے بعد جو دنیا سے چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ مزید سنیے، فقیہ و محدث علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، تو ان کے سردار بلکہ ان کے رئیس کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، یعنی ان کے آقا و مولا انبیاء کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، کیونکہ انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی حاضر ہوا ہے کہ ایک مرتبہ زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تھا، جس کا زہر آخری عمر میں لوٹ آیا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام خیبر کے موقع پر تھے، غزوہ خیبر کے اندر، تو ایک یہودیہ عورت نے حضور کی دعوت کی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں اور میں آپ کی دعوت کرتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، بکری کی دستی جو ہوتی ہے اس کا گوشت حضور بڑا پسند فرماتے تھے۔ اس یہودیہ عورت کو بھی پتا تھا، تو اس نے بکری کے گوشت کے اندر جو ہے زہر ملا دیا اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ کھانے میں زہر ہے اور زہر ان پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زہر کھا کے معاذ اللہ اس نے کہا کہ مر جائیں گے، کہ قصہ تمام ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کی دعوت قبول کر کے خیبر کے موقع پر صحابہ کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں۔ جب کھانا حضور علیہ السلام اٹھاتے ہیں، پہلا نوالا لیتے ہیں، تو بلکہ نوالا لینے سے پہلے حضور علیہ السلام نے وہ دستی کا گوشت اٹھایا اور اس یہودیہ عورت سے کہا کہ تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے، تم نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دستی کا گوشت اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ مجھے اس گوشت نے بتایا ہے، فرمایا مجھے اس گوشت نے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے اس کا جو عقیدہ تھا کہ اگر نبی ہے تو زہر ان پہ اثر نہیں کرے گا، یہودی عورت نے یہ عقیدہ اپنایا ہوا تھا، اس کی تسلی کے لیے حضور نے گوشت تناول فرمایا اور دیگر صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی بھی گوشت نہیں کھائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت گوشت تناول فرمایا، زہر نے میرے آقا پہ کوئی اثر نہیں کیا، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن بہرحال شہادت کا رتبہ اللہ نے آپ کو دینا تھا۔ آخری عمر میں جب حضور مرض وصال میں تھے تو اس مرض وصال میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی زہر عود کر جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہوا کہ میرے آقا بھی شہید ہیں۔ جب میرے آقا شہید ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہیدوں کو نہ تو شہید کہو اور نہ شہید تصور کرو، خیال بھی نہ کرو۔ اب یہ ایک دلیل ہوئی ہے اور ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے۔ 12ویں رات کو مجھے زیادہ ٹائم دیجیے گا بھائی آپ لوگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آخری بات کروں گا۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی دعا کسی کو یاد ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، یہی دعا ہے، حدیث میں بھی یہی آئی ہے۔ تو اگر قبرستان والے مر کر مٹی ہو گئے اور کوئی ہماری آواز سنتا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ کیا بے وقوف ہیں قبرستان پہ جا کر ان کو سلام کرتے ہیں؟ پھر اچھا آپ قبرستان کے کونے پہ کھڑے ہو کر آپ جائیں، میوہ شاہ قبرستان کتنا بڑا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے قبرستان دنیا میں موجود ہیں۔ آپ قبرستان کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کرتے ہیں، السلام علیکم، کم جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے، تم سب پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پہلی قبر جو ہمارے سامنے موجود ہے، 1000ویں قبر، چاہے جتنی بھی 1000ویں قبر ہو، آخری قبر بھی، اس کو بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے آخری قبر والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، اے پہلی قبر والے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ ایک گناہگار آدمی جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اس کی قبر پر بھی جائیں تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اب چاہے وہ قبرستان پہلی قبر ہو یا 1000ویں، 8000ویں، 10ویں، 1000ویں، لاکھویں قبر ہو، اگر اتنا بڑا کوئی قبرستان ہو تو طریقہ یہی ہے کہ یہی سلام کیا جائے گا۔ اگر وہ کوئی سنتے ہی نہیں ہے تو ان کو سلام کرنے کا یہ اسلامی طریقہ تو بیکار ہو گیا۔ جب وہ سنتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے، ورنہ تو یہ عمل ہی بیکار فضول ہو جائے گا۔ اگر اس کو نہ مانے تو کوئی بھی غیر مسلم کہہ لے کہ یار یہ تو فضول کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، سنتے ہی نہیں ہے تو کن حرکتوں میں پڑے ہو۔ جب ایک عام قبرستان میں جا کر لاکھویں قبر کو سلام کرنے کو جائز کہا جاتا ہے تو پھر میرے آقا کے روضے پر سلام کرنے کو جائز کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله